नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में इस वक्त झाड़ू लगाओ, पैसों में बरकत शुरू हो जाएगी, वरना घर में रखा झाड़ू गरीब भी बना सकता है। औरतों के लिए खास वीडियो। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उस घर में फरिश्ते नहीं आते या उस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। इस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फायदे क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जा रही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बरकत नहीं आती। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी ले, नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघी से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ जाता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नाज़रीन इकराम, चूंकि औरतें ही आम तौर से ऐसी बुराइयों और गुनाहों की मुर्तकिब होती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी इनमें मुलव्विस हैं। इसलिए इन बुराइयों और गुनाहों के बारे में जो हुक्म खवातीन के लिए है वही मर्दों पर सादिर होता है। नाज़रीन, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के गुनाह और उन पर नाजिल अज़ाब इलाही को बयान फरमाया है। यह हदीस बहुत अहम बातों पर मुश्तमिल है। इस हदीस को हाफिज शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताबुल कबाइर में नकल फरमाया है। इस हदीस का खुलासा यह है कि एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आपकी हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपको किस चीज ने रुलाया है और किस बिना पर आप इतना रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर कसम कसम के अजाबों में मुब्तला देखा और उनको जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। मोहतरम नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी शफकत है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मसलन एक इंतहाई मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो, अगर वो माँ अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा और उन सजाओं को देखकर वो माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माओं से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब होलनाक अजाब में मुब्तला पाया उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का होलनाक अजाब होगा। उसके बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग डंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बजाते खुद कितना होलनाक अजाब है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफ दह सजा है और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। फिर फरमाया, मैंने दूसरी औरतों को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो जबान के बल लटकी हुई हैं। नाजरीन, आप अंदाजा करें किसी की जबान खींच कर और निकाल कर उसके जरिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो उसमें कितनी सख्त तकलीफ है। अगर सिर्फ एक हाथ के जरिए भी किसी को लटका दिया जाए तो वो ही उसके लिए मौत से बदतर है। जबान तो बहुत नाजुक चीज है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया,
फरमाया, तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो दोनों पैर सीने से बंधे हुए और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू इसको लिपटे हुए। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में इसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग निकल रही है। ये अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। इसी तरह 6 औरतों को होने वाले अजाब की तफसील हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? उसके जवाब में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हांडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम नादरीन, अब अगर हम अपने गर्दो पेश का जायजा लें तो हमें आज का ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा हैं, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे की और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी ही देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं तो अपने दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज़ ख़वातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और इस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं, हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते हैं। ये बाज़ औकात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि इसके अंदर से टिया बाहर निकली हुई होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बाज़ ख़वातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला ये है कि अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं, ये चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है, पर्दे का हुक्म अलग है और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल होना है, इसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है। अगर घर से बाहर जरूरी है, लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है और यही उसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बाज पर्देदार ख़वातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं, इनसे वो ख़वातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला रखती हैं, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज ख़वातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट भी इसमें से नजर आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद, मामूजाद भाई और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन इससे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दे का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, हर वक्त उनकी आमदोरफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर काम काज भी करते हैं, उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि कोई बड़ा और मोटा सा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छिप जाएं और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है और इसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल इन्हें खुला रखने का रवाज चल रहा है जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले रहें, इस हालत में उनके सामने आना जाना रखें और घर का काम अंजाम दें। तो इसकी गुंजाइश है और इसमें भी बेहतरी है कि चेहरे पर घूंघट डालकर इसके सामने आ जाएं और जरूरत के मुताबिक इसी घूंघट में इससे बात भी कर सकती हैं और जवाब भी दे सकती हैं। शरीफ और हयादार औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर काम काज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस शर्त ये कि आखिरत की फिक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर उसमें सर के बाल नजर आ रहे हैं या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियां भी खुली हुई हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं और इन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है और आजकल तो पिंडलियां खोलने का मनहूस रवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द हैं उनके सामने भी इन आज़ा को खोलना जायज नहीं और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल
میں جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی کام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جس کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ ناظرین، یہ قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا ہے، پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کا تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور بری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر سے لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پہ نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس نے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ ناظرین، جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بیان فرمایا۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، پھر فرمایا عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلے ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے، دوسری وجہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے، تیسری وجہ
یہ ہے کہ ان میں اپنے خامند کی فرما برداری بہت کم ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، جو آسائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں، جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ اس وقت یہ فعل گناہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ محترم ناظرین، آج یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت گھر سے باہر بالکل ہی نہیں نکل سکتی، پردے کے شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت باہر کے کام انجام دے سکتی ہے۔ اب آپ دوسری عورت کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ بہت ہی منہ پھٹ زبان دراز بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں عذاب بتائے گئے ہیں کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مارے یا کسی چیز سے مارے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کی سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب گناہ، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے، خاموش رہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا یہ واقعہ اس وقت کا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے، گھر پہنچے تو گھر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ ملے۔ بہو سے پوچھا کہ کہاں ہے، جواب ملا کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے، بہو نے کہا بڑی مصیبت میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں، چنانچہ اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے۔ اتفاق سے اس بار بھی گھر پر ملاقات نہ ہوئی، دوسری بیوی گھر پر تھی، اس نے خاطر تواضع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا۔ اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم بہت آرام میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے آنے کے بعد حال معلوم ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھو۔ تو دیکھا ناظرین، ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا کہ ایک نبی ناراض ہوئے، دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا، اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو
اور اگر زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کو تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لہٰذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیں اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی کہ وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتیں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے محفوظ ہیں، اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ محترم ناظرین اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب۔ جی ہاں، تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتی، لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے، چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا، کسی نامعلوم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں دیکھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی، اسی طرح اگر عورت حیا دار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جھاڑو کے حوالے سے چند باتیں جو یاد رکھ لیں، ورنہ یہ جھاڑو گھر کو پورا جھاڑ کر رکھ دے گا اور کبھی گھر میں برکت نہیں آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو بھی ایسا چلا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص، جو کوئی عورت کپڑے سے جھاڑو دیتی ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب کپڑے سے جھاڑو دے یا کوئی بھی عورت گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے یعنی کپڑے سے صفائی کری تو وہ گھر محتاج ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں جھاڑو لگاتے وقت سر پہ دوپٹہ لازمی ہے، سر ڈھانپ کر جھاڑو لگائیں۔ جو عورتیں کھلا سر چھوڑ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ بے برکتی کو اور نحوست کو بہت بڑی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ پیسہ کماتے ہیں لاکھوں میں، ہزاروں میں یا کروڑوں میں، تو ایک جھاڑو سے کی جانے والی غلطی آپ کو غریب سے غریب محتاج بنا سکتی ہے۔ ایک عورت حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی یا علی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، وہ سب کمانے جاتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے کام کاج ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے عورت بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، صفائی کا کوئی وقت تو نہیں، لیکن کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ مولا علی نے فرمایا اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ گھر کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو لازم اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے ساری اسی کے ساتھ صاف
होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहां आप खाना बनाते हैं बावर्ची खाना जिसे कहा जाता है वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए, और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शोहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए बल्कि लेटा कर रखना चाहिए, और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहूसत पैदा होती है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुमा के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत खास होता है। इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घर में जुमा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें। जुमे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमा के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, घर से नहूसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी समझ में भी आई होगी। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें, खासकर अपनी माँ बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।